الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ یہ سورہ بقرہ کی 265 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا اور صدقہ کرنا، اس کی مثالیں اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں۔ اس سے پہلی والی آیات میں بھی کچھ شرائط اور آداب بتلائے کہ صدقہ کس طرح کرنا چاہیے، اس میں کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کے کیا آداب ہے، کیا طریقے ہیں۔ اب ایک آدمی اخلاص سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اس کی مثال اللہ اس جگہ بیان فرما رہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک ٹیلا ہو، ایک چھوٹا سا پہاڑ، اس پہاڑ پر ہموار زمین ہو، بہترین زمین، اور اس پر ایک آدمی کھیتی کرتا ہے، اور اللہ رب العزت وہاں زور سے بارش بھیجتے ہیں، تو ٹیلے پر، پہاڑ پر اگر کھیتی ہو اور وہاں زور سے بارش اگر گرے تو وہ پیداوار دگنی ہو جاتی ہے، چونکہ بہترین زمین ہے اور پہاڑ کی وجہ سے پانی نیچے بہہ جاتا ہے وہاں گر کر، تو پیداوار دگنی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے خاطر اگر کوئی مال صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو اس کی اخلاص کی بدولت اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہاں زور کی بارش نہ بھی ہو تب بھی چونکہ وہ پہاڑ پر ہے، ٹیلے پر ہے، تو ہلکی پھوار یعنی ہلکی ہلکی اگر بارش بھی گرے
تب بھی پیداوار کو پیدا ہونے کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے، وہاں زور کی بارش کی ضرورت نہیں رہتی، ہلکی سی بارش جس کو ہم فوار کہتے ہیں، ہلکی ہلکی بارش کبھی ہو، جس کو اوس بھی کہا جاوے، تو اس سے بھی پیداوار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال کا خرچ کرنا اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دگنا کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت خوب جاننے والے ہیں تمہاری نیتوں کو اور تمہارے حال کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ آگے اور مثال اللہ رب العزت دے رہے ہیں، أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں کا اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہو، اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہو، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو، اور اس کے بچے ابھی کمزور ہو، اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اخلاص سے نہ خرچ کرنے کی اور ایک مثال اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ پہلے تو سوال کیا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اس طرح کا واقعہ تمہارے ساتھ پیش آوے؟ کس طرح کا واقعہ؟ کہ ایک آدمی، اس کا بہترین باغ ہے، باغیچہ، اس میں انگوروں کے درخت ہے، کھجوروں کے درخت ہے، اور قسم قسم کے پھل ہے، اور پھر اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہے، یعنی اس کا کتنا خوبصورت منظر کہ باڑی ہو اور پھل ہو اور پھر نیچے سے نہریں بہہ رہی ہو، پانی بہتا ہو، یہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ ایسے منظر کو دیکھنے کے لیے سب گھومنے بھی جاتے ہیں کہ چلو ذرا اس طرح کا کچھ منظر ہو تو گھومنے جاتے ہیں۔ پھر ایسا خوبصورت باغ ہو کسی کا اور اس کا مالک بوڑھا ہو جاوے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہو، یعنی کمانے کی صلاحیت ان میں ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، اور پھر ایسے بوڑھے آدمی جس کی اتنی بہترین باڑی ہو اور اس کے بچے کمزور ہو، اور پھر ایک آنکھ کا بگولا اس قسم کا آوے کہ اس کی پوری باڑی کو جلا کر راکھ کر دے، ختم کر دے، تو کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا؟ اللہ سوال کرے، کیا تم پسند کرو گے؟ ایود احدکم، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آوے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اس میں قیودات بتلائی کہ ایک بوڑھا ہے، یعنی بوڑھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح راکھ ہو جاوے تو اب اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ باڑی کو پھر سے بنا سکے، تو امید یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد بنا لے، تو اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی کہ اس کی اولاد بھی ایسی ہے جو ابھی کمزور ہے، یعنی اس کے اندر بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ باڑی کو کھڑی کر سکے۔ تیسری چیز بیان فرمائی کہ اگر کوئی بوڑھا ہو نے اس کی باڑی اس طرح ہو جاوے اور اولاد نہ ہو تو بھی اتنا ٹینشن نہیں آوے کہ چل کچھ بھی نہیں، جل گئی، کوئی بھی نہیں اولاد، جل کر ختم ہو گئی، لیکن اللہ فرما رہے کہ بوڑھا ہے،
اب اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ باڑی کو پھر سے بناوے، اور بچے کے اوپر بھی امید نہیں کر سکتے کہ ابھی وہ خود کمزور ہے، ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اور دوسری چیز کہ بوڑھا ہونے کے بعد اس کی اولاد بھی ہے، جو بچے ہیں چھوٹے ہیں، اگر اولاد نہ بھی ہو تو ایک فکر کی بات نہیں ہوتی کہ چلو جو ہوا وہ ہوا، لیکن اب اولاد کیا کرے گی چونکہ چھوٹے ہیں۔ تو اتنی ساری قیودات بیان فرما کر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری باڑی اس طرح جل جاوے، کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ تو ہر آدمی کہے گا کہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو، اس کا بدلہ تمہیں جنت میں اس سے بہترین باڑی کی شکل میں ملنے والا ہے، لیکن تم نے مال کو خرچ کرنے کے بعد اس کا احسان جتلایا، یا جس کو دیا ہے اس کو ایذا دی، تکلیف دی، اس کو سنایا، کہہ کر سنایا، تو تمہارا سارا ثواب ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جس طرح کہ وہ باڑی جل کر ختم ہو جاتی، اسی طرح تمہارا وہ سارا ثواب ختم ہو جائے۔ تو تم اگر خرچ کر رہے ہو تو اس طرح مت کرو کہ تمہارا وہ ثواب ختم ہو جاوے۔ اللہ مثالیں بیان فرما فرما کر اپنے بندوں کو سمجھا رہے۔ آگے اللہ رب العزت کیسا مال خرچ کرنا چاہیے اس کو بیان فرما رہے۔ جتنی آیتیں اللہ نے بیان فرمائی اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اس کے لیے 6 شرطیں۔ کتنی شرطیں؟ 6 شرطیں۔ پہلی شرط جو پہلی آیت میں بیان فرمائی تھی کہ وہ مال، پہلی شرط یہ ہے کہ حلال ہونا چاہیے، حرام مال سے اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں ہوتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال حلال ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خرچ کرنا سنت کے مطابق ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مستحق تک پہنچایا جاوے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ احسان نہ جتلایا جاوے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جس کو دیا ہے اس کی تحقیر دل میں نہ ہو، اس کی حقارت دل میں نہ ہو کہ یہ اس کو حقیر سمجھے جس کو دیا جا رہا ہے، بلکہ جس کو دیا گیا ہے اس کا احسان ہونا چاہیے، احسان سمجھنا چاہیے کہ اس نے ہمارا مال قبول کر لیا تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں جنت میں یہ نعمتیں ملنے والی۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس خرچ کرنے میں اخلاص ہونا چاہیے، کہ اخلاص کے بغیر ہر عمل جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوتا۔ اب پہلی شرط تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ مال حلال ہونا چاہیے۔ دوسری شرط سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب سنت کے مطابق ہونا چاہیے؟ سنت یہ ہے مال کے خرچ کرنے میں کہ مال کے خرچ کرنے کی ابتدا، شروعات وہاں سے ہونا چاہیے کہ جن کا حق ہم پر لازم آتا ہے، جیسے کہ پہلے ہمارے اہل و عیال، اور پھر ہمارے قریبی رشتہ دار، اور پھر پڑوس، اور پھر اس کے آگے جا کر۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خود اہل و عیال جو ہے خوب ضرورت مند ہے، اور ان پر خرچ کرنے کے بجائے آدمی باہر سخاوت دکھلاتا ہے اور وہاں خرچ کرتا ہے، تو یہ سنت کے خلاف ہوا کہ خود جس کی ذمہ داری اس پر تھی اپنے مال کے خرچ کرنے میں ابتدا، شروعات اس سے ہونی چاہیے۔ یہ ہوا سنت کے مطابق۔ تو یہ خلاصہ نکلا کہ یہ چیزیں آدمی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کرے۔ اب کیسا مال خرچ کرنا چاہیے تو اللہ اس کو بیان فرما رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں نیچی کیے بغیر نہ لے سکو، اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ تمہارے پاس جو مال ہے جس کو تم نے محنت کر کے کمایا ہے، یا تمہاری زمین نے اس کو اگایا ہے، پیداوار ہوئی ہے، تو ان چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں اچھی چیز خرچ کرو۔ اب اچھی چیز کس کو کہتے ہیں اس کو بھی اللہ نے مثال سے بیان فرمایا کہ اگر تمہارا کسی پر کوئی حق نکل رہا ہے، مال لینا ہے، اور وہ آدمی تمہیں وہ چیز دینے کے لیے آیا، تو وہ چیز جب تم لے رہے ہو تو اس وقت تم اپنی کیفیت دیکھو کہ اگر کوئی دوسرا آدمی مجھے وہ چیز دیتا، یعنی جس قسم کی میں خرچ کر رہا ہوں اس قسم کی چیز مجھے دیتا، تو میں کس کیفیت سے اس کو لیتا اور اس کو قبول کرتا۔ جو چیز خود اپنے لیے پسند کر رہے ہو ویسی ہی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایسی چیز خرچ کرو کہ اگر تمہیں دوسروں کی طرف سے اس قسم کی چیز ملے تو تم اس کو لینا پسند نہ کرو، لیکن اگر لو تو بھی آنکھ نیچی کر کے شرما شرمی میں لے لو، شرما شرمی میں کہ تم پسند تو نہیں کر رہے ہو لیکن اب کیا کر رہے ہو، اب یہ دے رہا ہے تو لے لے، اچھی چیز تو نہیں ہے لیکن اب یہ دے رہا ہے تو لے لے، یعنی شرما شرمی میں تم نے لی، اس کو تم پسند نہیں کر رہے ہو کہ ایسی چیز دی، ایسی تو کوئی دینے کی ہے، یہ خراب ہو گئی جب دی، یا اس قسم کی چیز دی، تو تم خود اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اگر کوئی تم کو وہ چیز دے، تو پھر ایسی چیز تم اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرتے ہو؟ بلکہ تم کو اللہ کے راستے میں عمدہ اور اچھی چیز خرچ کرنی چاہیے، ایسی چیز خرچ کرنی چاہیے کہ تم کو اگر وہ چیز کوئی دے تو تم اس کو بخوشی لو کہ ہاں بہت بہترین چیز دی، کیا چیز دی اس نے ماشاءاللہ، تو ایسی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے پاس جو مال آتا تھا تو اس میں بہترین قسم کے سکے اور بہترین چیز وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں جو چیز خرچ کر رہی ہوں وہی چیز مجھے آخرت میں ملنے والی ہے، تو جو چیز مجھے ملنے والی ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے عمدہ اور بہترین ملے، تو جیسی چیز خرچ کرو گے اس طرح کی چیز وہاں سے ملے گی۔ یہاں اللہ نے مما کسبتم ما کسبتم فرمایا، جو تم چیز کما رہے ہو اس میں سے، اور جو چیز تمہارے پاس ہے اس میں سے بہترین چیز خرچ کرو۔ اگر کسی کے پاس
خرچ کرنے کے لیے کوئی بہترین چیز نہیں ہے یا اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھر میں ایک کھانا پکا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جو ہے اس میں سے کچھ ضرورت مند کو دیتے، لیکن ابھی ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے یا پوزیشن نہیں ہے کہ بھئی ہمارے گھر والوں کو ہی ہم اچھی طرح کھلا سکے، یہ پوزیشن ہے. تو اب کھانے کے بعد جو کھانا بچ گیا کہ بھئی تھوڑا بچ گیا، تو وہ بچا ہوا کھانا بھی تم دے سکتے ہو. لیکن اگر تمہاری کیپیسٹی ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم پکانے کے بعد پہلے نکال کر اس کو غریب کو دیتے، نہ یہ کہ اب بچ گیا تو دے دے. عام طور سے ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اب بچ گیا چلنے بھائی دے دینا، کوئی ضرورت مند کو دے دیں. حالانکہ وہ بھی دینا اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا، لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم عمدہ اور اچھی چیز دو جو چیز تم کما رہے ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو مالی وسعت بھی دی تھی اور ایسے حضرات بھی دیے تھے، تو وہ روزانہ نیا کپڑا پہنتے تھے. جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو نیا کپڑا پہنتے، اور جب دوسرے دن نیا کپڑا پہنتے تو وہ پرانا کپڑا، پرانا مطلب ایک دن پہنا ہوا، تو وہ فوراً صدقہ کر دیتے، یعنی آگے بھیج دیتے تھے. تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ ہمیں کوئی نیا کپڑا دے تو چاہیے یہ کہ ہم اس کا ٹرن اوور چالو رکھیں، یعنی پرانے نکالیں اور پھر نیا جو ہے لاؤ، نہ یہ کہ گھر میں اتنے کپڑے بھر دیوے کہ رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جاوے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کو چاہیے کہ تم بہترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب شیطان تم کو اس طرح کرنے نہیں دے گا، تو اللہ نے اس کو بیان کیا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے. شیطان تمہارے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ اگر تم خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس مال خرچ ہو جائے گا، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی بخل کا حکم دیتا ہے کہ ابھی کنجوسی کرو، رہنے دو، آئندہ کبھی ضرورت پڑے گی، 4 دن کو ضرورت پڑی تو کیا کرے گا، ابھی خرچ کر دے گا. تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ شیطان تو تمہیں اس طرح کی باتیں دل میں ڈالے گا، لیکن اللہ رب العزت تم سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ تم خرچ کرو گے تو اس کا بدلہ ملے گا، اور اللہ اپنے فضل سے خوب زیادہ دینے والے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اس کے آداب اور اس کے اندر ہونے والی چیزیں بیان فرمائیں، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ بڑے گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطاوار ہیں، قصوروار ہیں.
یا اللہ تو اپنے فضل سے ہم تمام کے پورے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ مکمل مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، امت کے حال پر ہم فرما، امت کے حال پر ہم فرما، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی، ہر چیز کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے حفاظت فرما، یا اللہ مساجدوں کی حفاظت فرما، مدارسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، یا اللہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، یا اللہ مظلوم کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما، یا اللہ سنت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ سنت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہر عمل میں اخلاص للہیت عطا فرما، ہر عمل کو تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے، دکھلاوے سے حفاظت فرما، یا اللہ خرچ کرنے کے جو آداب بیان ہو رہے ہیں یا اللہ اس کی رعایت کرتے ہوئے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما، یا اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔